یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن سے ہے، نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے، نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا، پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نصر کو اٹھانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، اور حضرت علی اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ گزشتہ غالباً 3 جمعۃ المبارک اجتماع میں امام علی مقام نواسۂ رسول جگر گوشے بطول دل بند زہرا فرزند مرتضی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ عنہ کی محبتوں اور عقیدتوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے جس نے اہل سنت بنا کر پھر ہم پر بے پناہ احسان کیا کہ ہمارے دلوں میں خاندان نبوت کی محبت اور پیار ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر نہ ہماری عبادتیں قبول، محبت اہل بیت کے بغیر نہ ہمارے اعمال قبول۔ یہ سب کچھ جو خیرات بٹ رہی ہے، یہ یقین جانیے مادیت نے ہمارے دلوں کو بہت سخت کر دیا ہے۔ دولت کی ریل بیل نے ہمارے مزاج کی جو نرمی تھی وہ ختم کر دی ہے۔ معاشرے کے ماحول میں ہمارا جو اخلاق تھا وہ بے وفائی کی نظر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معاشرہ نہ جانے ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جا رہا ہے، لیکن اصحاب رسول اور خاندان نبوت کی محبت کا یہ کمال ہے۔ خاندان رسول کی محبت کا یہ اعزاز ہے کہ آج ہمارے دلوں کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے،
دولت کی وجہ سے دین کی دوری وہ قربت میں بدل جاتی ہے. خدا کرے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دن جلدی آئے کہ جب امت مصطفیٰ کے ہر دل میں خاندان نبوت کی محبتوں کا چراغ چلتا ہوا نظر آئے. کوشش کیا کرو خاندان نبوت سے وہی عقیدت اور محبت رکھو جو محبت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. وہی جذبہ رکھو جو اس کے پیغمبر نے ہمیں بطور سبق سکھائی ہے. یاد رکھنا خاندان نبوت کی محبت کے بغیر چھٹکارا ہے ہی نہیں. وہ خاندان نبوت جس نے کہنا بڑا آسان ہے مگر اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے پوچھو کہ سورج کی گرمی ہو تپتا ہوا صحرا ہو تصور ذرا جمائیں میدان کربلا کا. تپتا ہوا صحرا ہو سورج کی تپش ہو عین دوپہر کا وقت ہو چار دن کا قافلہ پیاسا اپنی پیاس کی طرف ہم دیکھیں ذرا پیاس لگے ہمارے صبر کے پیمانے زیر و زبر ہو جاتے ہیں. مگر اوپر سے سورج کی گرمی نقشہ کھینچ رہا ہوں ذرا میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو نکل رہے بہت سے دل تڑپ رہے ہیں بہت سے خیالات مچل رہے ہیں.
طرف سے دھوپ ہی دھوپ، یوں لگتا ہے گرم تھپیڑوں نے مدتوں سے انتظار میں تھے کہ قافلہ حسین آئے. ہر طرف سے گرمی کی لہر دوڑ آئی. سورج کی تپش، سورج کی گرمی، سورج کا چوبن، تمازت آفتاب الٹ الٹ کر پلٹ پلٹ کر پھینک رہا تھا. تین دن کا پیاسا یا 4 دن کا پیاسا، لوگ کہتے ہیں اور عرف عام میں بھی ہے کہ پانی 3 دن سے بند رہا. میں مانتا ہوں پانی 3 دن سے بند رہا. وہ 8 9 10، لیکن زین العابدین فرماتے ہیں تم 3 دن کی بات کرتے ہو، ہم نے 2 محرم کو قافلہ کربلا میں بٹھایا، ظالموں نے ہمیں پانی دیکھنے تک نہ دیا. واہ اولاد فاطمہ، تربت فاطمہ تڑپ رہی ہوگی. کہ جس کی خاطر اللہ نے قرآن میں آیات بھیجی ہے. 10 محرم ہے. صاحبو وہ اب منظر دیکھیے، یہ سارا ماحول. اس کے بعد نظر حسین اٹھتی ہے تو کئی اکبر کی جوانی کا لاشا تڑپ رہا. کہیں نظر پڑتی ہے عباس کے بازو کرم پڑے ہوئے نظر آتے. دھڑ کہیں ہے، بازو کہیں ہے. کہیں نگاہ حسین اٹھتی ہے تو خیمے سے آواز آتی ہے، اولاد والو، بھائیوں والو، بہنوں والو، یہ جملہ سنو اور تڑپ اٹھو. حسین کبھی اکبر کی جوانی کو دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر اصغر کا معصوم لاشا دیکھتے ہیں تو مدینے کی طرف رخ اٹھایا. یکا یک خیمے سے آواز آتی ہے، بابا میں آپ کی بیٹی سکینہ بول رہی ہوں، ذرا خیموں میں آؤ. سیدنا حسین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، اس آواز میں اتنا درد تھا، اس آواز میں اتنا
کیفیت تھی کہ میں کربلا کے میدان میں بیٹھا، بابا ذرا جلدی آؤ، اس قدر درد اور سوچ تھا۔ صاحبو، بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق جو ہوتا ہے، جب بیٹا آواز دیتے باپ دوڑ کر جاتا ہے، جب بیٹی آواز دیتی ہے تو باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ وہیں سے کھڑے ہو کر کہا، بیٹی سکینہ، میری بیٹی سکینہ، اپنے باپ کو مت بلاؤ، میں آج اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس اکبر کے چہرے سے میرے محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بابا آپ آؤ تو صحیح، ذرا لڑکھڑاتے جسم کے ساتھ، ڈگمگاتے خیالات کے ساتھ، بے چین روح سکون میں لیتے ہوئے جب حسین ابن علی خیموں میں جاتے ہیں، صاحبو جب سیدہ سکینہ نے جب آواز دی، حسین فرماتے ہیں میں خیمے میں گیا، دیکھا میری بیوی کی جھولی میں ایک بچہ تڑپ رہا ہے، وہ بار بار ماں کی گودی سے باہر نکل رہا، زبان پیاس سے خشک ہو گئی ہے۔ گھر والی نے کہا، ادھر حضرت ام اور باپ نے کہا، سیدنا علی اکبر کی والدہ حضرت بی بی سیدنا حضرت بی بی ام لیلہ نے کہا، حضرت زین العابدین کی والدہ حضرت سیدہ شہربانو نے کہا، اے ہمارے سر کے تاج، جب سے اکبر گیا ہے یہ بچہ تڑپ رہا ہے، خدا کے لیے اس کے لیے 2 گھونٹ پانی کے لاؤ۔ اولاد کی محبت رکھنے والوں اب اگلا منظر دیکھو، سید نے علی اصغر کو سینے سے لگایا، میں میرا بیٹا پانی تو نہیں، باپ کی زبان ہی چوس لو، مگر وہ بھی تو خشک ہو چکی تھی۔ سید نے کندھوں پر اٹھایا، کہا میں لے چلوں پانی مانگو، نگاہوں میں نگاہیں ملی تو علی اصغر نے کہا، بابا مجھے پیاز کی ضرورت نہیں، مجھے وہی بھیجو جہاں میرا بھائی اکبر گیا ہے۔ کندھوں پر بٹھایا، وہ 6 ماہ کا بچہ، پھر اسے گودی میں لیا۔ بی بی سیدہ زینب نے پلٹ کر کہا، میرے ویر ذرا ٹھہر جا،
مجھے اصغر کی آنکھوں کی محبت بتا رہی ہے یہ بیٹا واپس نہیں آئے گا. سیدہ سکینہ پاک رو رہی ہے. واہ سید تیرے صبر پہ قربان جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آئے. سب گھر والوں نے بچے کی پیاس کو دیکھا. جب لے کر جانے لگے تو سیدہ ام کلثوم میرے پاک پیغمبر کی نواسی معصوم بچی ہے. یہ 2 معصوم بچیاں تھی، حضرت سیدہ سکینہ پاک اور ام کلثوم نے اپنے بھائی علی اصغر کو سینے سے لگایا اور کہا بابا جان خدا کے لیے اسے ظالموں کے ہاتھوں نہ دینا. بابا قاسم شہرے والا گیا تو واپس نہیں آیا. اتنا بتاؤ ہم اپنے چچا حضرت امام حسن کو جواب کیا دیں گے؟ اور محمد گئے تو واپس نہ آئے. تو اے بچیاں صبر کرو، میں اصغر کے لیے پانی لینے جا رہا. سید نے اس معصوم اصغر کو اٹھایا، میدان کربلا میں آئے. یزیدیوں نے دیکھا کہ شاید اللہ کا قرآن لے کر آ گیا ہے. آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، فرمایا ظالموں میری فوج میں سب سے ننھا مجاہد یہی ہے. لوگوں کتنا پیار ہے تمہیں اپنے بچوں سے. ذرا بیٹا رونے لگے تو باپ کا کلیجہ تڑپنے لگ جاتا ہے. بچہ روئے تو ماں صدقے صدقے کے نعرے لگاتی ہے. لیکن یہ تو خاندان نبوت ہے. لوگوں یہ تو خاندان پیغمبر ہے. فرمایا کہ ظالموں میرے خیموں میں سکینہ سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہے، علی اصغر سے بڑھ کر کوئی ننھا مجاہد نہیں ہے. اور ظالموں دشمنی مجھ سے ہے، تمہیں ظالموں مخالفت مجھ سے ہے. مجھے اتنا بتاؤ بچوں سے تو کسی کی مخالفت نہیں ہوتی. یہ دیکھو پھول جیسا میرا بیٹا عمر جس کی 6 ماہ ہے، تمہیں اس بچے کی محبت کو دیکھو. یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے. قبلہ میں حیران ہوں کہ کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں، لیکن ظالموں نے ذرا حیا نہ کیا. انہوں نے کہا یا بیعت کر لو یا بچے کو بچا لو. آپ نے فرمایا میں نے مدینہ چھوڑا تو میں نے بیعت نہ کی، میں نے اپنے نانا کا مدار چھوڑا تو میں نے بیعت نہ کی، میں نے اس بیعت کے لیے اپنی ماں کا مدار چھوڑ دیا. آپ فرماتے ہیں جب میں مدینے سے چلا، لوگوں جن کے سینوں میں پتھر کا دل ہے وہ نہ سنے. قبلہ مکہ چھوڑنا بڑا آسان ہے، مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. وہ مدینہ جہاں میرے حسین کا بچپن گزرا ہو،
وہ مدینے کی گلیاں جہاں حسین کے جوانی گزری ہو، جہاں حسین کا بڑھاپا گزرا ہو، وہ 56 سال کا بوڑھا، وہ نواسے رسول جب مدینے سے چلا سیدھا اپنے نانا جان کے روضے پر آئے۔ اب عجیب کیفیت تھی، سر تربت پیغمبر سرکار کی قبر انور پر رکھ کر یوں کلاوہ بھر کے بیٹھ کر رونے لگے، یوں رونے لگے اور کہنے لگے نانا جان میں وہی حسین ہوں جسے کاندھوں پر اٹھا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ تخیل میں باتیں ہو رہی ہے۔ حسین مدینہ طیبہ میں اپنے نانا کے مزار پر بیٹھے، کہا نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کے جسم پہ ذرا مٹی لگتی تھی آپ اپنے کمبل سے جھاڑ دیتے تھے۔ آج اسی حسین کی جان کے دشمن بن گئے آپ کی امت کے لوگ۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں میں یہ باتیں کر رہا تھا، لوگوں مجھ میں ضرورت نہیں کہ تربت انور نبی کی ہو اور فریاد نواسے کی ہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باتیں کر رہا تھا تو سرکار کی قبر انور پر بیٹھ کر وہ پچھلے ساری باتیں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ نانا جان وہ وقت یاد کیجئے آپ خطبہ دے رہے تھے، ہم بچے تھے، میں اور میرے بھائی حسن، ہم کھیلتے ہوئے آئے، گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، حضور آپ نے خطبہ چھوڑ کر مجھے اٹھا کر کندھوں پر بٹھایا تھا۔ نانا جان ذرا آج قبر انور سے باہر آؤ، اپنے بیٹے محمد عربی اپنے نواسے کو دیکھو۔ فرماتے ہیں بس اتنا کہا تو میری آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی تو رسول اللہ کا دیدار ہوا، رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ قبلہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہے مکے کی نظر، ایک ہے مدینے کی نظر۔ مکہ میں قبلہ، مکہ مکرمہ میں پہلی نظر دیکھو تو برداشت نہیں ہوتی، مدینے کو آخری نظر سے دیکھو تو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو میرے محمد عربی کا نواسہ تھا۔ نانا جان وہ وقت یاد رکھو کہ میں بچوں میں کھیل رہا تھا، آپ نماز جمعہ پڑھا کر باہر آئے، میرے جسم پہ مٹی لگی تھی، نانا جان آپ نے اپنے کمبل سے صاف کرنا چاہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر مجھ سے مجھے لے لیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جاؤ، حسین کے جسم پہ مٹی ہے میں صاف کروں پھر اٹھانا۔ تو نانا جانا اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ اور میں بیٹا کیا کہا تھا؟ نانا جانا آپ نے کہا تھا کہ مٹی بھرے کو تو میں محمد اٹھا رہا ہوں، اللہ کا جانے خون بھرے کو کون اٹھائے گا۔ میں اتنا سوچ رہا تھا، تربت پیغمبر سے آواز آئی میرا بیٹا دیدار مصطفیٰ ہوا۔ فرمایا بیٹا میرا بیٹا حسین خیال کرنا مجھ محمد کا مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، اپنی ماں کا مزار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا،
بیٹا حسین خیال کرنا، اب سن لو۔ فرمایا بیٹا حسین کربلا میں ڈیرا لگانا پڑے گا، تپتے ہوئے سورج کی گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ فرمایا بیٹا حسین بچوں کی لاشوں کو دیکھنا پڑے گا، معصوم بچوں کے وہ سارے تم نے پیاس کے منظر کو دیکھنا ہوگا، لیکن بیٹا خیال کرنا میرے دین کی عزتوں اور عظمتوں پہ داغ نہ آنے دینا، میرے دین کی حفاظت کرنا۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا، اولاد والو خدا سب کی اولاد سلامت رکھے، اولاد والو بچہ نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو جائے، اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے شکم میں رکھا ہو۔ علی اصغر کو لے کر جب سید میدان کربلا میں آیا، آپ نے ہاتھ بلند کر کے اونچا کیا، فرمایا لوگوں میری فوج میں سب سے ننھا مجاہد یہی ہے، اسے آج 4 دن ہو گئے اسے پانی نہیں ملا، دشمنی مجھ سے ہے، میرے بیٹے اصغر سے تو نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک بدبخت ہرمل کھڑا، اس ہرمل نے تیر کمان سے پھینکا اور وہ تیر نکلا سیدھا علی اصغر سیدنا علی اصغر کے حلقوم میں لگا، سیدنا علی اصغر کے حلقوم میں تیر لگا، سید نیچے گرے، اپنے بیٹے کو نیچے نہیں رہ دیا، ظالم آیا، اس نے کیا کیا، ایک بدبخت نے آ کر اس چھوٹے چھوٹے بچے کو تھپیڑے مارنا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا بدبختی سے نہ مار، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ تیر آپ نے کھینچا، صاحبو ہاتھ باپ حسین کے ہو، علی اصغر جیسی معصوم شخصیت، آپ نے جب تیر کھینچا روایات میں آتا ہے، سنو یہ جملہ روایات میں آتا ہے، جیسے تیر نکالا خون کا فوارہ نکلنے لگا، سید نے سارا خون اپنے ہاتھوں پر لے کر کہا مولا میری فوج میں اس سے چھوٹا مجاہد نہیں تھا، یہ قبول کر لے۔ صاحبو سنا ہے اور حقیقت ہے، باپ کو 2 مرتبہ زندگی میں جوانی ملتی ہے، ایک اس وقت ملتی ہے جب وہ خود جوان ہوتا ہے، دوسری مرتبہ باپ کو جوانی تب ملتی ہے جب باپ کے سامنے اولاد مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا بڑھاپا جوانی میں بدل جاتا ہے، اس کا ضعف طاقت میں بدل جاتا ہے، اس کے خیالات مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا امام حسین روایات میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک مدینے سے چلے تو داڑھی مبارک کالی تھی، مکے سے چلے تو داڑھی مبارک کالی تھی، جب حضرت سیدنا امام علی مقام کربلا میں پہنچے تو داڑھی مبارک کالی تھی، اکبر کی جوانی تھی تو کالی تھی، حضرت قاسم کا صحرا لٹوایا تو داڑھی کالی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں جب اصغر کے لاشے کو دیکھا اور وہ خون اٹھا کر میں نے اپنے کپڑوں پر لگایا، اور میں نے جب باہر آیا خیموں میں آیا تو سیدہ سکینہ پاک نے کہا ابا جان آپ کی داڑھی تو سفید ہو چکی ہے،
پر میں بھیجا اصغر کو لے جاؤ، اس بچے نے، اس بچے کی شہادت نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا ہے۔ خیمے میں لے کر آئے، کبھی سیدہ سکینہ پاک اٹھاتی ہے، کبھی بی بی کلثوم اٹھاتی ہے، اور یہ ایک ایک کر کے واہ سید میں تیرے صبر پہ قربان جاؤں کہ تو نے ایک ایک کر کے پیش کیا۔ حضرت امام علی مقام جب خود جانے لگے، اپنے نانا کی دستار کو سر پہ رکھا، اپنے بھائی کی دستار کو کمر سے باندھا، اور اپنے باپ کی تلوار کو ہاتھوں میں لیا۔ جب یہ دستار مصطفیٰ سر میں رکھی تو خیمے والے کہتے تھے ہمیں قسم ہے اللہ کی، ہم نے دیکھا کہ حسین کی صورت میں خود محمد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کربل تے مسافر دی پر درد کہانی ہے، اے جن و بشر کیا ہن ملکاں کو حیرانی ہے۔ شاہ چاگی آیا اصغر کو دشمن دیا فاجا وچ، شاہ چاگی آیا اصغر کو دشمن دیا فاجا وچ، بدماش شرابی ہر بدمستی دے موجاں وچ، شاہ آکھے اورے دیکھو پنج تن دی نشانی ہے، اے جن و بشر کیا ہن ملکاں کو حیران۔ سیدہ بی بی زینب فرمیندی ہے میں جو ڈٹھے میں اپنے ویر دے چہرے تھے، قبلہ میں جنہ میں میدان کربلا دیکھایا، میرے کل برداشت نہیں تھی دا، کربلا دے ٹبے تے اج بھی او خیمے موجود قبلہ پیاسے نظر نہیں آندے لیکن دریا موجود ہے، مکین نظر نہیں آندے لیکن خیمے موجود ہیں۔ سید امام پاک خیمے بچے نانے دی دستار سر تے رکھی ہے، دستار مصطفیٰ ادو سر تے آئیے، قبلہ سید خیمے بچے سارے بچیاں کو ملے نے، سارے گھر والے کو آکے نے حسین واسطے دعا منگو، میں میدان کربلا پہ وینا۔ سب تو پہلے حضرت بی بی سیدہ زینب پاک دے خیمے وچن پر میں میری ہمشیرہ اے بھینی والیو، اللہ سب دیاں بھینی دی عزت سلامت رکھے، اے او وفادار بھینے مدینے وچوں چلے تے رلے آئی، کربلا وچ آئیے تے رلے آئی، خیمے وچ رہیے تے رلے آئی،
بی بی سیدہ زینب پاک دی عزت عظمت وفا دیکھو اج کریں دی میرا ویرا نانے دی دستار سر تے رکھ کے ویندے پیو خیر کنے اماں فرمایا اماں سین یادن تے نالے امشیرہ پاک وجائے جو میں میدان کربلا پیا وینا میرا ویرا میدان کربلا نہ ونجو میرے بابے علی دی ہم شکل ہو جناب میں کو ابا یاد آوے میں بڑے بھرا حسین کو دے گنیا فرمایا کہ میری امشیرہ ذرا ٹھہر ونجو حضرت سیدہ بی بی زینب پاک نے آکے حکم کرو میرا ویرا اے بی بی میری امشیرہ میں کوئی اجازت دے وہ میں میدان کربلا ونجا آپ نے فرمایا نہیں میں اجازت نہیں میں دے دی اس میدان میں جیڑا کے واپس نہیں آیا فرمایا میری امشیرہ مدینے وچوں قافلہ گل کے آمن والا میں آمی اور خیال کریں تو سڈو جڑا نہیں واپس بننے میدان کربلا وچوں جس لے واپس بچو ایک قافلے دا سلار بی بی زینب ہو سی بی حضرت زین العابدین بس جس لئے اتنا آنکھیں بی بی سیدہ زینب پاک نے ہاتھ چاہتے آدن میرا ویرا کوئی سکو نصیحت کرو ہوں نصیحت دیکھو فرمایا میری امشیرہ خیال کرے سب تو پہلی چیز اپنے پردے دی حفاظت کرے اپنے پردے دی حفاظت کرے اس تو بعد جڑے قافلہ مدینے بنے ایک میری بیٹی سیدہ سغرا جے کو میں آکھیا اسا مہینے دی 11 تاریخ کو قافلہ آوے سی بن کے میری بیٹی سیدہ او سغرا پاک کو سلام دیوے تے جڑے لے بن کے دکھائے جو اندے نال میں وعدہ کیتا میں اکبر کو بھیجے سانتے کو گھننا سی لیکن اندے کل آخر بے معذرت کرے اے میری بیٹی تے کو گھنن واسطے تے نہیں آ سگا اکبر دی جوانی میں اللہ دے راہ دے قربان کر دیتی ہے سیدہ زینب پاک نے ہاتھ چاہ کے دعا دیتی ہے دعا پیرے ندن ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین قبلہ ہون بڑا دل خراش منظر دلاں تے پتھر نہیں نبی پاک دی محبت تے پیار رکھن والیوں سید خیمے وچوں باہر نکلے جڑی سواری تے سوار ہے نا وہ سواری ٹرندا نہ نگن دی آپ اندیاں لگاما کھچے نے لیکن سواری نہیں ٹر دی سید دی نظر جو پئیے ڈٹھے نے تلے ایک پاسو سیدہ بی بی سکینہ پاک بے پاسو سیدہ ام کلثوم ہاتھ بد کے آدیے بابا ای میدان اتنا ونے انتے اکبر گئے تے واپس نہیں ولیا انہوں محمد دی جوڑی گئی ہے واپس نہیں ولی ابو بکر بن علی گئے تے واپس نہیں ولیا عمر بن علی گئے تے واپس نہیں ولے عثمان بن علی گئے واپس نہیں ولے اس سارے نا حضرت مولا علی دے پترے نا ابو بکر بن علی عمر بن علی حضرت سیدنا عباس بن علی
حضرت سیدنا حضرت بی بی سکینہ پاک آگلی ابا سیاں میدان نہ منو انتے جیڑا کے واپس نہیں ولیا سید تلے لتھے بچیاں دے سران تے ہاتھ پھیرے نے فرمانے بچیاں میں مدینے وچ چلے میں صبر کی تہمی ابا سیاں سارے واسطے کیا حکم ہے فرمایا تساں بھی صبر کرو ابا سیاں اتنا دسو صبر کتنا کرے سو مدینے وچ چلی ہیں تے صبر کیتے نانے دا مزار چھوڑے تے صبر کیتے امی دا مزار چھوڑے تے صبر کیتے ابا سیاں تو کو میدان کربلا وچ گنیا صبر کیتے تریلی چارلی تھن گن پیاسے بیٹھے ہیں صبر کیتے اکبر دی جوانی دیتی ہے صبر کیتے سے اصغر دی معصومیت دیتی ہے صبر کیتے سے کربلا وچ دیرے لے سے صبر کیتی سے تپشتے تمادت آفتاب کو برداشت کیتے تے صبر کیتے ابا سیاں اتنا نہ سو صبر باقی کتنا کرے سو پر میں بچیاں صبر کرو میں حسین دا آخری پر چاہے میں کو کامیابی نال دے من دے وہ لیکن جڑے لے واپس ونے اپنے نانے دے دربار آخری وے اکے سونا جنے جسم تے مٹی نہ لگن دے دی آوے اج خون میں چلات پاتا بیٹی سکینہ پاک واد بن میرے نانا جال کو ان کے پیغام دے سید وال تلے لہ کے بچیاں دے اسیران تے ہاتھ پیرے نے تے بچیاں معصوم انداز نال ہاتھ بد کے آدن ابا سیاں اتنا دسو واپس کیڑے لے آسو انتے جیڑا کے واپس نہیں ولیا آفر میں بچیاں لے ویرا حوالے رب دے سیدہ زینب کھڑو کے دعا کھڑی منگ دی ادھیے لے ویرا حوالے رب دے لے ویرا حوالے رب دے قبلہ سید جو خیمے میں جو چلن لگن دی جو آکھنے لے ویرا حوالے رب دے اے میلے چار دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی جدو پھر آن ملا بی بی سیدہ سکینہ پاک آدھی ابا واپس کڈنے آسو پر میں چلنے آسا جہانا عید دا ہو سی سید میدان جہاد وچن قبلہ 70-71 لاشاں دا خون سید دے جسم اطہر دے تے آپ نے اتھائیاں کے واہ حسین تیری عظمت قربان بننا آپ نے جنگ شروع تھئیے انہا واللہ کے بر میں ظالموں ہون بھی حیاء کرو میں تو جان دیوں میں کونا اتنی دیر تھئیے کوفے دے بازار وچوں اذان دی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ دلہ دے جلدی وقت آوے کربلا دی دھرتی ہووے تکو گھن جس لے مؤذن نے آکیا اشہد ان محمد رسول اللہ سید نے فرمایا او بدبخت و ظالمو جڑا نام مؤذن کھڑا گر دے اتنا رسوا میرا نام ہے یا تھوڑا نام ہے
نہ ظالمہ نے تیران دی بارش کی دی ابو ہریرہ فرمائے میں نبی پاک دے رلیاں سرکار امامی علی مقام آپ ڈھے پینتے مٹی لگی ہے تے میں مٹی کھڑا صاف کریں دا کھڑا نبی پاک نے فرمائے ابو ہریرہ تو صاف نہ کر میں صاف کرے نا حضور مٹی لگی وہی ہے سرکار فرمائے ابو ہریرہ مٹی برے کو میل پہ صاف کرے نا اللہ جانے خون برے کو کون صاف کرے جسم تے جڑے جسم کو میرا نبی مونڈے تے چاہ خطبہ دے ویا 313 تیر لیکن کئی میرے بازو تے لگے کئی میرے سینے تے لگے تے وا سید آدھا کگڑے سبحان ربی العالی جڑے تیر لگے بل سید آسمان والے دے اللہ بر میں فرشتوں ذرا دروازے کھولو بچڑا کو ذبح کروائی کھڑے وطن چھڑوائی کھڑے گردن تے خنجر چلوائی کھڑے بلوی رب رب الوائی کھڑے سید نے میں حیران تھی نہ جڑے بے وقوف آدن حسین کو وضو کہنا نماز نہیں سی پڑی اے اللہ دا بندہ کچھ ہوش کر حسین دے کول پانی واسطے وضو کہنا لیکن تیمم کی تھے میرے حسین کی زندان سے توہین مت کرو خدا را کچھ حیا کرو کچھ خیال کرو حسین نے تیمم کی تے اس زمین دے نال کیونکہ تیمم حکم فقہ دا جڑے لے پانی نہ ہوئے انسان تیمم کرے سید دے جسم تے 313 تیر لگنا تے آدم دی آواز یہ سید نے تلوار نیام میں رکھیے نیام میں رکھ کے سر سجدے وچ رکھے سر سجدے وچ رکھے اللہ فرمائے حسین دسا نماز بیت اللہ وچ پڑھی اتوی بڑی مدہ کت ہے مولا میں سجدہ بیت اللہ وچ بھی کیتے میں بیت المقدس وچ کیتے میں نانے دے موڈھیں دے بے کے بھی سجدہ کیتے میں مسجد نبوی وچ بھی کیتے مولا جڑی چس کربلا وچ چاہیے سجدہ بعد تھے تو سامنے آئے ہنا کو آگ تیر مرین دے رامن تو کچھ نہ رہو میں کو گواہ ماں دی ضرورت ہی نہ یوں نہیں ذرا نعرہ حیدری نہیں ذرا اور دل سی آواز آئے ہے تیری اپنی آواز تو مت نکال زبان تیری ہے تو مت بول ہاتھ تیرا ہے تو مت بول اگر ہاتھ ہے حسینی زبان ہے حسینی تو پھر جواب دے نعرہ حیدری نگر نگر گلی گلی نہیں سجے خبر ہے کو کون علی دا دشمن بیٹھے تے کون سجڑ بیٹھے سارے سجڑ نگر 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 علی گلی نگر نگر گلی گلی آج دل چاہتا ہے سورج کی رفتار رک جائے سنو بھئی قبلہ آج دل چاہتا ہے کہ سورج کی رفتار رک جائے اور حسن ذکر مصطفیٰ ذکر حسین چلتا رہے میں جو تھکا ہوا وہ نہ بولے
جو مرا ہوا ہے وہ بھی نہ بولے، بولے وہ جو زندہ ہے۔ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر، نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ ان کتوں کو بتا دو جو علی کے منکر ہیں، توتلا مسجد میں آ کر دیکھو، دیوانہ علی کا دیکھنا تو آؤ دیکھو، یہ دیوانہ، یہ دیوانہ۔ نگر نگر گلی گلی۔ ایک اور نعرہ لگاؤ تاکہ ساری محبت پیدا ہو جائے۔ میں کہوں گا گلی گلی، نگر نگر، تم کہو ابو بکر ابو بکر۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ آج میرے لیے دعا کر دو، خدا مجھے صحت اور ایمان محبت دے تاکہ یزیدیوں کا نکھیڑا کروں۔ یزیدی کون ہے؟ حسینی۔ پتا چلے کہ یزیدی کون ہے؟ حسینی۔ جو حسینی بیٹھے وہی بولے میں حسینی، میں حسینی۔ سید، بس سنو بھی، سید حق۔ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، چہرے اداس لے کر نہ بیٹھ، خوش ہو کے بیٹھ، جو ذکر حسین ہے۔ اداس چہرے لے کے مت بیٹھ، آج جو اداس ہے وہ اداس رہے گا، آج جو خوش ہے وہ زندگی بھر۔ خوش بیٹھا کرو حسین کے ذکر میں، حسین کے ذکر میں خوش رہو۔ سنو یار، آج ایسے خوش رہو، ذرا آنکھیں کھولو، ارے وہ دیکھو حسین کی سواری آ رہی ہے۔ ہووے ذکر حسین دا تے حسین آوے نا۔ صاحبو، فاروقی ذکر حسین کرے اور حسین دیکھے۔ مجھے کل ہی میرے گھر میں بزرگ آئے، کل، میں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے گھر کل بزرگ آئے۔ کیوں بیٹا؟ میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا مجھے چھپانا۔ کل آئے، وہ کہنے لگے 3 مرتبہ کہا فاروقی صاحب آپ کے جمعے میں 5 سے 10 ولی آتے ہیں، جو آپ اور یہ نہیں بولتے وہی بلواتے ہیں۔ میرا کوئی پوچھے نا کہ فاروقی کون ہے، کہ بلا میرا اگر کوئی پوچھے تو فاروقی کون ہے، کہنا حسین کے در کے کتوں کا غلام ہے۔
تمہیں کیا خبر کہ حسین ہے کون؟ 313 تیر لگے، تیر ادھر سے لگے ادھر گرے، سمجھو نقشہ؟ جاؤ کہیں کوئی ملا ایسا خطاب کرے، تیر ادھر سے لگے ادھر گرے، ادھر سے نہ لگے ادھر گرے، بالآخر جب تیروں کی بارش ہوئی پھر فطرت نے کہا فرشتوں دیکھو کہاں گرتا ہے، ادھر 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 ادھر۔ جب تیر سب لگے تو پھر حسین یوں گرا، سمجھا ہی نہیں۔ سنو حسین یوں تیر لگے ادھر، ادھر سے تیر لگا ادھر، انہوں نے کہا یہ تو گرتا نہیں، چاروں طرف سے تیر لگے تو حسین نے یوں کیا، ارے جو اب سبحان اللہ کہے گا اسے آج کی رات حسین خواب میں آئے گا۔ تم میں تو طاقت ہی نہیں ہے تمہاری آنکھوں میں، آج اگر طاقت رکھو آنکھوں میں جرت رکھو تم رات کی بات کرتے ہو، تم رات کی بات کرتے ہو، تم رات کی بات کرتے ہو کہ رات آئے گا، طاقت رکھو، ارے پردے ہٹاؤ میں ابھی حسین دکھاتا ہوں۔ حسین سونے آئی صحیح، سجدہ سنو یار، آج کی تقریر کا جملہ سنو، سجدہ میں نے کیا، سجدہ اس نے کیا، سجدہ اس نے کیا، امیر غریب اعلیٰ ادنا سجدہ کیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا سفر کر رہا ہوں، سجدہ کرنا ہے کرو، کعبہ کدھر؟ ڈاکٹر صاحب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا کعبہ کدھر، ادھر پڑھنے لگا تو کہا ادھر پڑھو، یہ ہے کعبہ، یہ دیکھا گاڑی چل رہی ہے، مسجد گزری، اچھا کعبہ ادھر ہے، فوری سے نماز لی، چاہے پھر بدل بھی جائے لیکن نماز میں اسی طرح پڑھو جہاں سے شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ میں ہوائی جہاز میں بیٹھا، میں نے کہا دل چاہتا ہے سفر کروں، سجدہ کروں، کر، کعبہ کدھر؟ پائلٹس نے کہا کعبہ ادھر، حالانکہ وہ کعبہ نیچے ہے، لیکن وہ کعبہ تو نیچے ہے، وہ کعبہ تو نیچے ہے۔ میں نے کہا رخ کدھر؟ کہا ادھر ادھر ادھر۔ میں بحری جہاز میں بیٹھا، میں نے کہا کعبہ کدھر؟ کہا ادھر ادھر۔ میں جہاں گیا کعبہ کدھر؟ اب دیکھ رہا ہوں کون جذبات میں کھڑے ہو کر محبت دکھاتا ہے، دیکھتا ہوں کعبہ کدھر؟ اکبر دے دیا،
بابا کعبہ کدھر؟ بیٹا ادھر. اصغر بابا کعبہ کدھر؟ ادھر. منہ ادھر کر. ادھر ادھر. ہر ایک نے سجدہ کیا. نہیں جو تھک گیا ہے وہ نہ بولے. جو مر رہا ہے وہ نہ بولے. میں نے کہا کعبہ کدھر؟ کعبہ کدھر؟ ہر ایک نے کہا سجدہ. کعبہ کدھر؟ اور جب حسین نے سجدہ کیا، حسین نے سجدہ کیا تو کعبے نے کہا حسین کا سر کدھر؟ بیٹھ جاؤ. حسین کا سر کدھر؟ یہ کھا جنتے کعبہ انتے سر. جنتے کعبہ انتے سر. تے حسین سجدہ کیتے مولا کعبہ کن فرمائے جن تو. باقی مضمون اگلے جمعے سنت لے.